کہ محمد حنیف قریش پہچان ہے نبی اور اللہ تعالیٰ فرمائے اور حق کا جھنڈا بلند فرما دے رہے ہیں تشریف لے آتے انہوں نے خطاب تو پہلے ذرا جوش نال نعرہ تکبیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ذرا سمجھ آئیے واقعی محبت ہے تائیے کچھ ہے تو کوئی آنا ہے نعرہ تکبیر جب کچھ نہ ہویا تو کوئی نہ آ گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری بابا جی سے پیزے شریف والے الحمد لله الذي هدانا إلى صراط الحكمة والصلاة والسلام على أشرف الرسل والأنبياء إمام القبلتين جد الحسنين محمد المصطفى وعلى آله المرتضى وأصحابه المجتبى كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون بمؤمنين. درود و سلام فاواز بلند. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بلند آواز سے پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا مولانا ومولا الثقلين. اتنا بڑا اجتماع ہے اور سنیوں کا اجتماع ہے, نبی کے عاشقوں کا اجتماع ہے, حضور کی آل و اصحاب کے غلاموں کا اجتماع ہے اور اللہ کے ولیوں کے محبت کرنے والوں کا اجتماع ہے. اور ہماری پہچان ہی یہ ہے کہ ہم حضور کی ذات سے والہانہ محبت بھی کرتے ہیں اور ذات مصطفیٰ کا ادب بھی رکھتے ہیں. جتنے بھی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں بلند آواز سے شہنشاہ کون و مکان کے دربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ
وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين زلف دیکھی ہے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے لوئی ہے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا سرکار کی محبت کی باتیں جھوم کے کہی ہے لٹ گیا جس نے لٹ گیا یہ نعت پاک میں اکثر اپنے جلسے کے آغاز میں پڑھتا ہوں. میں نے ایک جمعے پہ اس کے چند اشعار پڑھے تھے تو مجھے چند دن گزرے ایک دوست نے خواب سنایا کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت نورانی صورت والے بزرگ ہیں اور مجھے فرماتے ہیں کہ جاؤ شیخین کریمین سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم کو بلا کے لاؤ. میں جاتا ہوں اور میں ہستیوں کو بلا کے لاتا ہوں. جیسے ہی وہ محفل میں تشریف لاتے ہیں تو محفل میں نعت ہو رہی ہے. میں ان کو ایک کیک کی طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے کاٹ کے کھلاتا ہوں. میری ساری توجہ شیخین کریمین کی طرف ہوتی ہے. اس کے بعد وہ نعت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور خاموش ہو کر نعت سنتے ہیں. نعت یہ والی پڑھی جا رہی ہے اور جب میں نے پلٹ کے دیکھا کہ یہ دیکھوں نعت خان کون ہے تو میں کیا دیکھتا ہوں ممتاز حسین قادری ہے جو جھوٹ کے میرے اس کے بعد اکثر جلسے کے شروع میں یہ اشعار پڑھتا ہوں کہ چلو اس عاشق رسول اور شیخین کریمین کی ہمیں کوئی نسبت میسر آ جائے گی. تو بلند آواز سے میرے ساتھ مل کے ذرا پڑھیے لٹ گیا جس نے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے آقا اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے آقا بعد مدت کے بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیتی ہے. لٹ گیا جس نے محمد کی ادا. یار جتنی آواز آنی چاہیے اتنی آ نہیں رہی ہے. پیار سے ذرا لٹ گیا جس نے محمد کی ادا سر جھکائے ہوئے چلتے ہیں وفادار کبھی سر جھکائے ہوئے چلتے ہیں وفادار کبھی جب سے راضی
ہے جب سے میرے ممتاز غازی کی زمانے نے وفا دیکھی ہے، اور آج کویا کانے سنوارا ہوگا، آج کویا کانے سنوارا ہوگا، تب ہی حاکم نے معطر سی فضا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ بعد از حمد و صلات لائق تعظیم و تکریم وارثان محراب و منبر، وارثان مصطفیٰ و انبیاء، جمیع علماء ذی مرتبت و ذی قدر، بالخصوص زیب مسند صدارت حضرت گرامی المرتبت قبلہ صاحبزادہ محمد اکرام الحق صاحب ادام اللہ تعالی ذلکم السامی، لائق تعظیم و تکریم یادگار اسلاف، پیکر علم و عمل حضرت گرامی المرتبت مناظر اسلام خطیب شہیر حضرت مولانا علامہ اظہر محمود اظہری صاحب، حضرت گرامی المرتبت مجاہد اہل سنت، مجاہد اسلام، خطیب نادش خطبہ اہل سنت، خطیب اسلام مولانا محمد ناصر خان صاحب، لائق تعظیم و تکریم جناب حضرت محترم صاحبزادہ محمد ظہیر الحق صاحب، لائق تعظیم و تکریم جناب حضرت گرامی المرتبت مولانا محمد افضال صاحب، مادر علمی جامعہ مفتاح العلوم کے دیگر پروردہ علماء ذی قدر و ذی منصب و ذی منزلت، جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، آج کا میرا اور آپ کا اس جگہ پر جمع ہونا اظہار تشکر کے طور پہ ہے، اس مرکز علمی کے فیض یافتگان کی دستار فضیلت کی یہ جلسے کی نشستیں ہیں کہ جس کے ساتھ میرا بھی ایک علمی اور روحانی تعلق اور رشتہ جڑتا ہے۔ حضور قبلہ بڑے استاد صاحب بابا جی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے حضرت فقی الاصل سید السادات قبلہ پیر سید ضیاء الدین شاہ صاحب سلطان پوری کے سامنے زانوِ تلمس طے کیا، اور میرے محسن و مربی، میرے استاد گرامی شیخ الجامعہ، شیخ القرآن و تفسیر
حضرت قبلہ سید غلام محی الدین شاہ صاحب نور اللہ تعالی مرکزہ نے بابا جی سے کچھ کتابیں پڑھی. میرا یہاں اور یہ رشتہ مجھے آج ہی پتا چلا ہے، میرے سیدی، میرے مرشدی، میرے آقائی آقائے نعمت حضرت قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ قادر اہل سنت کے سروں پہ سلامت رکھے. مجھ سے آج پوچھا کہاں جا رہے ہو، میں نے بتایا جناب میں بنگی شریف جا رہا ہوں دارالعلوم کے اندر. تو فرمایا معلوم ہے تمہیں کہ اس دارالعلوم سے ہمارا رشتہ کیا ہے؟ میں نے کہا حضور مجھے تو معلوم نہیں. فرمایا قبلہ بڑے استاد گرامی نے وہاں بڑے بابا جی سے پڑھا ہے، اور بابا جی صاحب نے میرے والد گرامی حضرت قبلہ سید ضیاء الدین شاہ صاحب سے اسباق پڑھے ہیں. گویا میں سمجھ سکتا ہوں کہ آج ایک جو رشتہ میرا، چونکہ میں نے کئی کتابیں اپنے بڑے استاد جی سے بالخصوص منطق کے تقریباً زیادہ اسباق میں نے قبلہ شیخ الجامعہ صاحب سے پڑھے ہیں، اور گویا آج میں اپنے دادا استاد کا عرس ہے اور ان کی اس درسگاہ کی اس تقریب میں شریک ہوں. حضرات گرامی، یہ آپ حضرات سنتے رہتے ہو کہ خوشاب مسجد و مدرسہ و خانقاہ کہ درو بوت قیل و قال محمد. مسجد، مدرسہ اور خانقاہ کی اصل پہچان یہ ہے کہ اوریجنل مسجد مسجد قباء کے طرز پہ مسجد وہ ہوگی، مدرسہ صفا کے طرز پہ مدرسہ وہ ہوگا، اور خانقاہ حیدری کے طرز پہ خانقاہ وہ ہوگی. کہ جس مسجد، جس مدرسے اور جس خانقاہ سے میرے رسول کی عظمتوں کے ترانے سننے کو ملیں گے. یہ مدارس ہی ہیں، یہ مساجد اور یہ خانقاہیں ہیں کہ جہاں سے میرے سرکار کے دین کی ترویج و اشاعت بھی ہوتی ہے اور سرکار کے دین کی حفاظت بھی ہوتی ہے. حضرات گرامی، علماء کا اجتماع ہے اور بیچ میں بہت ساری عوام بھی، عام حضرات بھی یہاں پر کافی تعداد میں تشریف فرما ہے. اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ موضوع آپ کے سامنے پیش کیا جائے جو اصل ہمارے بزرگوں کا مشن تھا، اس مشن کے حوالے سے گفتگو ہو جائے. مفسر قرآن جناب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے الفوز الکبیر کے اندر قرآن کریم کے علوم کی 5 قسمیں بیان کی. ذرا توجہ کریں گے تو میں کچھ عرض کروں گا انشاءاللہ. کتنی؟ 5. آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات کو اٹھائیے تو یا تو اس آیت کا تعلق ہوگا، اس میں جو علم بیان ہوگا وہ ہوگا التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہوگا، یا پھر وہاں پر ہوگا التذکیر بایام اللہ، اللہ کے دنوں کی، سابقہ قوموں کی یاد دلائی گئی ہوگی. آیات میں یہ بیان ہوگا. یا پھر وہاں پر ہوگا تذکرۃ الموت وما بعدہ، موت اور اس کے بعد کے جتنے معاملات ہیں قرآن میں یا اس کا ذکر ہوگا اس آیت میں. 4تھی قسم بیان کی آپ نے علم الاحکام، جس میں کسی کام کے کرنے یا کسی کام سے رکنے کی بابت آرڈر ہوگا. 1000 سے زیادہ آیتیں تقسیم کی ہے، 1000 سے زیادہ آیتیں التذکیر بایام اللہ، 1000 سے زیادہ آیتیں التذکیر بآلاء اللہ، 1000 سے زیادہ آیتیں تذکرۃ الموت وما بعدہ، 1000 سے زیادہ آیتیں احکام کے حوالے سے، اور 5واں علم اور 5ویں قسم جو شاہ ولی اللہ نے بیان کی ہے
وہ فرماتے ہیں وہ ہے علم المخاصمہ. کیا ہے علم المخاصمہ؟ اور مطلب ہے لڑائی جھگڑا. یعنی یہ جو 5واں علم ہے اس میں قرآن کریم کی 1000 سے زیادہ آیتیں ہیں کہ جن 1000 سے زیادہ آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کے دشمنوں کا رد کیا. سبحان اللہ کی صدا لگائیں گے تمہیں کچھ عرض کروں گا. کیا کیا ہے؟ 1000 سے زائد آیات وہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ دین کے دشمنوں کا رد کیا. بنیادی طور پر قرآن نے 4 قسم کے طبقوں کو چیلنج کیا ہے. 4 مشرکین، یہودی، عیسائی، منافقین. کتنے بھائی؟ 4. کون کون سے؟ مشرک، یہودی، عیسائی، منافق. قرآن کریم کی بے شمار آیات وہ ہیں 200 آیات جن میں مشرکوں کے عقائد کا رد ہے. جس میں کسی بھی غیر اللہ کی الوہیت کے حوالے سے رد ہے. خدا کی ذات کے سوا کسی کے قدم کے حوالے سے عقیدے کا رد ہے. تو جو مشرکوں کے عقائد تھے نا قرآن کریم نے ان کا رد کیا بڑے دلائل کے ساتھ. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ مشرکوں کا پہچاننا بڑا آسان ہے. یا توجہ رکھیں گے؟ میں انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ میرا یہ جو جتنی دیر کا گفتگو ہے یہ میں کچھ دے کے آپ کو یہاں سے مشرکوں کا پہچاننا بڑا آسان ہے. مشرک کبھی نام سے پہچانا جاتا ہے، کبھی اپنی عبادت گاہ سے پہچانا جاتا ہے. نام سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ مشرک ہے. تیرا نام کیا ہے؟ میرا نام چندر سنگھ ہے، میرا نام تلو رام ہے، میرا نام چلو رام ہے. نام نے بتا دیا یہ خدا کے دین کا دشمن ہے، یہ اللہ کے دین کا غدار ہے، یہ مشرک ہے. کدھر گیا تھا وہ لفظ بولے گا میں مندر گیا تھا. عبادت گاہ سے پتا چل جائے گا یہ مشرک ہے. اور بڑی علامتیں ہیں جس سے مشرک پتہ چل جاتا ہے. ہولی، مختلف چیزیں جن سے مشرک پہچانا جاتا ہے. نام سے پہچانا جائے گا، نام سے نہیں ہوا عبادت گاہ سے، عبادت گاہ سے نہیں ہوا تو اپنے باقی جو اس کے معمولات ہیں ان سے کنفرم پہچان لیا جائے گا کہ یہ کون ہے؟ مشرک ہے. اگر خدا کے سوا کسی بت کو اپنا خدا مانتا ہوا، اللہ کے سوا کسی غیر اللہ کے آگے سر جھکا کے کھڑا ہوا تو پہچان لیا جائے گا یہ کون ہے؟ مشرک. یہودی، اس کی بھی پہچان کے بڑے طریقے ہیں. نام سے. نام کیا ہے تمہارا؟ نیتن یاہو نام. تیرا نام کیا ہے؟ شرجیل. کوئی بات نہیں، تھوڑا سا نعرہ تکبیر، درود شریف پڑھ لیں. میرے یہودی نام سے پہچانا جائے گا. اگر نام سے نہ پہچانا گیا عبادت گاہ سے پہچانا جائے گا. عبادت گاہ سے نہ پہچانا گیا کتاب سے پہچانا جائے گا. کتاب سے نہ پکڑا گیا کلمے سے پکڑا جائے گا. لیکن پکڑا جائے گا.
اس لیے اس کی پہچان بھی بڑی آسان ہے، قرآن نے اس کا بھی رد کیا ہے۔ تیسری قسم ہے دین کے دشمنوں میں سے تیسرا دشمن عیسائی۔ عیسائی کی پہچان بھی کبھی نام سے، کبھی عبادت گاہ سے، کبھی کتاب سے۔ تیرا نام کیا ہے؟ میرا نام فلاں مسیح، فوراً پتا چل جائے گا یہ عیسائی ہے۔ کیا کہا تھا؟ فوراً کہے گا کہ میں چرچ گیا تھا، پتا چل جائے گا یہ عیسائی ہے۔ آپ کتاب کون سی پڑھتا ہے؟ میں انجیل کا ماننے والا ہوں، فوراً پتا چل جائے گا یہ عیسائی ہے۔ لیکن صاحبوں، جو چوتھی قسم ہے، قرآن کریم نے سب سے زیادہ جو رد کیا ہے اس چوتھی قسم کا کیا ہے، اور چوتھی قسم کا نام ہے منافقین۔ چوتھی قسم کون سی ہے بولیے؟ منافقین۔ منافقوں کا پہچاننا سب سے مشکل۔ تمہارا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ تمہارا نام کیا ہے؟ غلام اللہ۔ تمہارا نام کیا ہے؟ عبد الفلاں، عبد الرحمان۔ تمہارا نام کیا ہے؟ عبد الرشید، عبد اللطیف۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد صابر، محمد فلاں۔ نام سے بالکل نہیں پہچانا جاتا، اب کیا کریں؟ اچھا چل گیا کہاں تھا؟ مسجد۔ نہ نام سے پہچانا جاتا ہے، نہ عبادت گاہ سے۔ اچھا چلو شاید کتاب سے، پڑھتا کیا ہے؟ قرآن۔ یار اب کیسے پہچانوں؟ چل ذرا اتنا بتا، تیرا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نہ نام سے پتا چلا، نہ اس کی عبادت گاہ سے پکڑا گیا، نہ وہ اپنی کتاب سے، نہ وہ اپنے کلمے سے۔ چل بھائی اور کیا؟ داڑھی دیکھی وہ بھی پوری۔ توجہ رکھنا ہے یار۔ باقی جتنے بھی شعار گئے وہ سارے کے سارے وہی ہے جو عامت المسلمین کے۔ آئیے اللہ سے پوچھتے ہیں، اے اللہ یہ پڑھتا نماز ہے، پڑھتا قرآن ہے، جاتا مسجد میں ہے، پڑھتا یہ کلمہ ہے، اس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ میرا اللہ فرماتا ہے، او میرے سونے مدنی حبیب، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله۔ ذرا قرآن پاک پڑھ رہا ہوں تو ذرا پیار سے سبحان اللہ کیا۔ قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اللہ کریم فرماتا ہے، او میرے سونے حبیب، تیری خدمت میں کچھ لوگ آئیں گے، آ کر قسم کھا کے کہیں گے تو اللہ کا رسول ہے۔ میں اللہ بھی جانتا ہوں کہ تو اللہ کا رسول ہے، لیکن میرے حبیب میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ کہنے والے منافق پکے جھوٹے ہیں۔ توجہ رکھنا ہے، یا اللہ بات سچی کر رہے ہیں، کلمہ سچا پڑھ رہے ہیں، پھر یہ جھوٹے کیوں کر گئے؟ آئیے آگے مفسرین سے پوچھئے، پیارے کریم آقا سے پوچھئے۔ مفسرین فرماتے ہیں، انہم یقولون بافواہہم، یہ جو کچھ بولتے ہیں یہ صرف زبانوں سے بولتے ہیں، ان کی زبانوں سے تو ایمان کا اقرار ہے، لیکن ان کے دل کے اندر
میں اور ہے، اس لیے ان کا نام منافق پڑ گیا ہے۔ تو بچنا کتنی کمپنیوں سے جی ہم نے؟ نمبر 1 تو اگر ہم پہچانیں گے ہی نہیں کسی کو تو پھر بچیں گے کیسے؟ میری بھائی میری جان، میں قرآن کریم پڑھوں گا اور انشاءاللہ مزہ نہیں آئے گا تو پھر بات کرنا۔ میرے دوست یاد رکھ، جب تک کسی بیماری کو بندہ پہچان نہ رہا ہو اس سے بچ نہیں سکتا، دشمن کو بندہ پہچانتا نہ ہو اس سے جان نہیں بچا سکتا۔ اسی طریقے سے آئیے ذرا اٹھائیے امام جلال الدین سیوطی کو، آپ فرماتے ہیں، آپ الاتقان کے اندر لکھتے ہیں کہ جتنی آیتیں رب قدیر نے منافقوں کے رد میں اتاری ہے اتنی کسی بھی طبقے کے رد میں نہیں اتاری ہے۔ اور اس بات کی تائید کی ہے امام سیوطی کے ساتھ امام رازی نے بھی اور علامہ بیضاوی نے بھی اور دیگر اجل محدثین اور مفسرین، محدث دہلوی نے بھی اسی طرح کی رائے کا اظہار کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب حضرت امام آلوسی نے بھی اسی طرح کی رائے کا اظہار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کا اتنا رد نہیں کیا جتنا منافقوں کا کیا۔ توجہ ہے اور بھائی توجہ ہے، الحمدللہ ہم مشرکوں کا بھی رد کرتے ہیں اور منافقوں کا بھی۔ ایک کمپنی بات بات پہ شرک شرک کی آواز تو لگاتی ہے، میں اکثر ان سے پوچھتا ہوں بابا کبھی منافقوں کی بات بھی تو کیا کرو یار، اچھا بولا یار۔ محمد حنیف قریشی صاحب، بابا کبھی منافق کی قوم کو بتاؤ اگر کوئی شرک کا رد کرتا ہے تو ٹھیک کرتا ہے، اس لیے کہ مشرک کا رد یہ ہمارا مشن ہے۔ لیکن صاحب جس قوم کا رگڑا قرآن نے سب سے زیادہ لگایا اس کا بیان ہی نہیں کرتے۔ جو بتوں کے آگے جھکے وہ مشرک، جو خدا کی ذات کے ساتھ کے علاوہ خدا کی ذات کے سوا کسی کو مستقل بذات مانے وہ مشرک، جو اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو ازلی ابدی مانے وہ مشرک، جو خدا کی ذات کے علاوہ کسی کو بھی بذات قوتوں کا مالک مانے، اونچا بولو یا اونچا بولو، جو اللہ کے علاوہ کسی بت کو عبادت کے لائق سمجھے مشرک۔ یہ تو میرے آقا نے گارنٹی دی تھی کہ مجھے اپنی امت میں شرک کا ڈر نہیں رہا۔ یہ تو میرے رسول نے کبھی نہیں گارنٹی دی کہ مجھے منافقت کا ڈر نہیں رہا، اس لیے کہ رسول اللہ کا جو لاسٹ میسج ہے اس میں موجود ہے، حضور نے فرمایا سب کچھ کرنا پر منافقوں سے بچتے رہنا۔ تو حیرت کی بات ہے کہ ہم منافقوں سے بچیں گے کب بابا؟ جب ہمیں ان کی پہچان پتہ چلے گی۔ تو میں سوال تو پوچھ سکتا ہوں ملا جی، کیا درس قرآن میں صرف ایک ہی لفظ آپ کو یاد ہے؟ منافقوں کی پہچان کیوں نہیں بیان کرتے ہو؟ میں بار بار بول رہا تھا، ادھر سے حضرت علامہ ناصر خان صاحب کی میرے کان میں آواز آئی، وہ بولے قریشی صاحب بیان کریں تو کیسے؟ اگر وہ بیان کر کے ابھی اٹھیں گے نہیں نیچے سے آواز آئے گی حضرت یہ تو ہم پہ فٹ آ رہا ہے سارا۔ اور ایک گارنٹی سے لفظ اپنے پلے باندھ لو، مجھے معلوم ہے میں اٹک ضلع کے اندر تقریر کرنے آیا ہوں اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میں جہاں جاتا ہوں لوگ اوشے کنڈوں کے ساتھ بات کرتے ہیں جی، اور میں فقیر بڑے کم تراک سے کہتا ہے بڑے تمام ایجنسیوں کے لوگ میری کیسٹ کو ریکارڈ کرو، میری پوری تقریر میں کسی ایک کا نام اگر مل جائے میرے خلاف پابندی لگا دو ہمیشہ کے لیے، لیکن اگر نام کسی کا نہ آئے اور میں قرآن و سنت کی روشنی میں منافق کی بات بتاؤں، میں کافروں کی پہچان بتاؤں اور کل کوئی جا کر کہے کہ جناب اس نے ہمارے خلاف تقریر کی ہے تو اس میں میرا قصور نہیں، اس کو گریبان سے پکڑ کے اتنا
منافقین نے ساری زندگی میرے تیرے رسول کی مخالفت میں زندگی گزاری، وہ اپنے کام کرتے گئے لیکن اپنی اولاد کی نشانیاں بتا کے چلے گئے، اور جو رہی صحیح کسر تھی میرے قرآن نے پوری کر دی۔ اب یقین کرو میرے اللہ کے قرآن نے ایک ایک حلیہ بھی بتایا ہے، بات کا سٹائل بھی بتایا ہے۔ اچھا ایک سیکنڈ مجھے ایک بات بتاؤ، میں رستے وچوں آ رہے سی، مینوں ایک شے نظر آئی ہے، لمے لمے کن نے، چار اودیاں ٹنگاں نے، او دے اتے سودا لدیا ہویا سی، چھوٹی جئی تم میں میں نام لے آئے، رب دی قسم ہے کسی کا نام نہیں لینا، بادشاہ کھوتے دا کو پھر کہنے سانو کہہ گئے، میں کدی میرا ایک طریقہ کار ہے، میں بدعملی پھیلانا چاہتا ہی نہیں، میرا مشن یہ ہے کہ قرآن و سنت کا درس دو لوگوں کو۔ اب اس میں کوئی رگڑے میں آتا ہے تو قصور میرا نہیں ہے، قصور اپنے بڑوں کا ہے تیرے کا، ان سے پوچھو تم یہ کرتوت کرتے کیوں رہے ہو کہ قرآن تم پہ فٹ آ رہا ہے۔ قرآن کریم نے بڑی نشانیاں بیان کی ہیں، آئیے ذرا قرآن کریم ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان کرتا ہے، اور یہ جو میں منافقوں کا رگڑا لگا رہا ہوں نا، تو یہ بھی خود نہیں، میرے اللہ کا آرڈر ہے، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے حبیب کفار اور منافقوں سے جہاد کرو، واغلظ علیہم، اور ان پہ رگڑا دو۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جاہد الکفار آئے بالسیف، کافروں سے جنگ کرو تلوار کے ساتھ، والمنافقین آئے بالکلام والقلم، اونچا بول یا اونچا بول، کافروں کے ساتھ جہاد کرو تو اپنی تلوار کے ساتھ، اور منافقوں کے خلاف جہاد کرو تو اپنی زبان کے ساتھ اور اپنے قلم کے ساتھ۔ اب سمجھ آئیے کہ دنیا احمد رضا بریلوی کی مخالف کیوں ہے؟ اس لیے کہ میرے امام اہل سنت امام احمد رضا نے کافروں کے خلاف، منافقوں کے خلاف بھی جہاد کیا، کافروں کے خلاف ان کے مریدوں نے اور ان کے پیشواؤں نے جہاد کیا، تو تلوار کے ساتھ، بندوق کے ساتھ، اور جس وقت امام اہل سنت نے منافقوں کے خلاف جہاد کیا تو قلم اٹھایا۔ ہاں کل کے رضا ہے خنجر خون خار برقبار، خدا سے کہہ دو خیر منائے شر نہ کرے، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے۔ کیا بات ہے؟ تو میرے بھائی اگر آج دنیا امام اہل سنت امام محمد رضا کے خلاف بولتی نظر آئے تو آپ پریشان نہ ہو جایا کرو، یار احمد رضا نے ان کے بڑوں کے خلاف جہاد کیا ہے قلم سے، زبان سے۔ اور شک ہو تو فتاوی رضویہ شریف کی 30 جلدیں اٹھا کے پڑھ لو۔ آئیے، وقت میرے پاس تھوڑا ہے اور مجھے اس عنوان کے لیے کئی گھنٹے درکار ہوتے ہیں، لیکن بے فکر رہیے، جتنا ٹائم لگاؤں گا ستھرا لگاؤں گا انشاءاللہ۔ قبیلہ، یہ جو حضور کے غلام تھے نا مہاجرین، اور دوسرے کون سے؟ انصار۔ کون؟ اور حدیث شریف میں موجود ہے، یا معاشر المہاجرین والانصار۔ یہ جو لوگ آج کل ایک بات اعلان کر کے بولتے رہتے ہیں نا
کہ کوئی سنی نہیں، کوئی حنفی نہیں، صرف مسلم، دین ایک ہے، تو اتنے نام کیسے آ گئے؟ بڑا ٹیکفل یہ اس کا جملہ ہے نا، یار ہو گئے، دین تو ایک ہے، یہ نام کیسے ہے؟ اللہ کے رسول کو کیا کہے گا؟ دین تو ایک ہے، یا معاشر المہاجرین والانصار۔ اس وقت چونکہ بڑی پہچان کے حوالے سے یہی دو پہچانیں تھیں، یہ وہ ہیں کہ جو حضور کے ساتھ ہے، اور یہ وہ ہیں جنہوں نے حضور کا استقبال کیا، یہ وہ ہیں جو حضور کی معیت میں ہجرت کر کے آئے، اور یہ انصار وہ ہیں جنہوں نے سرکار کی غلامی کا حق ادا کرتے ہوئے ان کی خدمت کا حق ادا کیا۔ تو اب چونکہ دو گروہ تھے، اس لیے مہاجرین انصار، تو مہاجر ہو کر پھر بھی محمدی ہے، مہاجر ہو کر پھر بھی مسلمان ہے، انصاری ہو کر پھر بھی مسلمان ہے۔ تو اگر مہاجر و انصار کے نام سے اسلام نہیں نکالتا، تو اسی طرح سنی اور حنفی کے نام سے اسلام۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اچھا آئیے، میں ایک دن ایک تقریر کے لیے گیا تو میرا پروگرام یہی تھا، ایک طبقے کی طرف سے مجھے پیغام آیا، ہمیں نہیں بولنا یار۔ میں نے کہا اللہ کی قسم نام کسی کا نہیں لیتا، لیکن میں تو قرآن پڑھوں گا، اگر یہ نشانی تم میں پائی گئی تو پھر مجھے کچھ نہیں کہنا، دو نفل پڑھ کے تھوڑا اللہ سے فکر کی توفیق مانگنا، اگر تجھ پہ وہ چیز فٹ آ رہی ہے تو تو خدا سے توبہ کرنا کہ یہ مجھ پہ کیوں فٹ آ رہی ہے۔ آئیے، مہاجرین و انصار کے دو گروہوں کے درمیان، ان کے کچھ لوگوں کے درمیان تنازع ہو گیا، یہ ہو جاتا ہے جھگڑا دنیاوی کسی معاملے میں۔ تو وہ جو انصار میں سے تھا نا، ان منافقوں کا پہلا ابا عبداللہ نام تھا اس کا، کیا نام تھا؟ عبداللہ بن ابی اس کا نام تھا۔ تو عبداللہ بن ابی وہ کہنے لگا، اچھا مجھے مدینے شہر میں جا لینے دو، ہم عزت والے، استغفر اللہ۔ اس نے مہاجرین کو ذلیل کہا، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کو بھی اس نے شامل کیا۔ حضور کے صحابی حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن رہے تھے، سیدھے حضور کی بارگاہ میں گئے، یا رسول اللہ، عبداللہ بن ابی نے آپ کے بارے میں اور مہاجرین کے بارے میں اس طرح کی ورڈنگ کی ہے، اس طرح کے جملے بولے ہیں، میرے آقا نے بلایا، بول عبداللہ تو نے کیا یہ کہا ہے یا نہیں؟ کہنے لگا، اے محمد میں نے یہ بالکل بھی کچھ نہیں کہا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا خاموش ہو گئے۔ ادھر جناب حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا زید آپ الگ کونے میں جا کر رونے لگ گئے کہ اللہ کے حبیب نہ جانے کیا سمجھیں گے کہ میں نے یہ کیوں کہا ہے۔ اوپر منہ کر کے کہتے ہیں، او اللہ، اور تو بہتر جانتا ہے کہ میں نے اپنی طرف سے جھوٹ نہیں کہا ہے بلکہ میں نے سچ کہا ہے۔ ابھی حضرت سیدنا زید بن ارقم پریشان بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں جبریل میرے آقا کی خدمت میں قرآن لے کے آ گیا۔ بھائی قرآن مجید سننے کا جس کا ذوق ہوگا وہ سبحان اللہ کی صدا لگائے گا، وگرنہ میں کمنٹری شروع کر دوں گا، میں پہلے بتا دوں۔ قرآن کریم کی آیت آ گئی، یقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لكاذبون ولكن المنافقين لا يعلمون۔ قرآن کی آیت آ گئی کہ یہ منافق کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینے شہر پہنچے تو ہم میں سے عزت والے سلیلوں کو نکالیں گے، حالانکہ ان بے وقوفوں کو پتہ نہیں ہے، ان لا علموں کو، ان بے عقلوں کو پتہ نہیں ہے کہ عزت خدا کے لیے،
عزت رسول کے لیے اور عزت تو مومنوں کے لیے ہے۔ یہ تو پتہ لگیا منافقاں دی پہلی پہچان اے وے کہ او ذلیل کرتے رہتے ہیں۔ یہ طلباء کے لیے جملہ ہے۔ نبی یا ولی اللہ کے آگے چوڑے چمار سے زیادہ ذلیل ہے۔ یہ تہاڈی نویں بولی نہیں، تہاڈی پرانی بولی ہے۔ توجہ ہے نا؟ کوئی بات نہیں، جنہیں نہیں سمجھ آئی کوئی بات نہیں، صرف طلباء کے لیے جملہ بولا ہے۔ جیسے ہی قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی بولا آ جا، تو کہہ رہا تھا میں نے نہیں کہا، میں تو مذاق کر رہا تھا، میں تو ایویں ہی کہہ رہا۔ اے ہائے، جو اس کی قوم کے تھے نا صحابی، انہیں ادھر چل جا رسول اللہ کے دربار میں معافی مانگ جا کے چل۔ توجہ رکھنا، کیا کہا؟ صحابہ کرام نے کہا جا نبی کے دربار میں جا کر معافی مانگ۔ جیسے ہی نبی کے دربار کا نام سنا، جیسے ہی میرے نبی کے دربار کا نام سنا، اپنے سر کو جھٹکا۔ توجہ رکھنا یار، اپنے سر کو جھٹکا۔ اللہ اکبر، قرآن نے اس کی حکایت بیان فرمائی ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ یار تھوڑا سا میرے ساتھ آپ کی انوالومنٹ ہوگی، میں کچھ چیزیں عرض کروں گا، تب آپ کے ذہن میں جو میرا کہا ہوا ہے وہ پہنچے گا۔ اب صحابہ کرام نے اس کو کیا کہا؟ چل حضور کے دربار میں جاؤ، تیرے لیے کیا کرے؟ اللہ سے بخشش مانگے، چل چل چل۔ تو کیا کہنے لگا؟ لبو رمسوں، سر جھٹکا، اپنے سروں کو جھٹکا۔ آئے ہائے، اب توجہ کرنا، جو آگے مفسرین نے جو اس کے جملے اس کی ورڈنگ نقل کی ہے وہ کیا ہے؟ سروں کو جھٹکا، اور سروں کو جھٹک کے کہتا کیا ہے؟ امرتمونی ان اؤمن فقد آمنت وان اؤتی زکات مالی فقد آتیت۔ تم نے مجھے کہا کہ میں کلمہ پڑھوں تو میں نے تمہارے کہنے پہ کلمہ محمد کا پڑھ لیا۔ تم نے مجھے کہا نماز پڑھ تو میں نے نماز پڑھ لی۔ تم نے مجھے کہا زکات دے دے تو میں نے زکات بھی دی۔ فما باقی الا ان اسجد لمحمد۔ اب مجھے کہتے ہو کہ میں محمد کے دربار پہ جاؤں، تو اب باقی کیا رہ گیا؟ میں سجدے کروں جا کے؟ توجہ رکھنا ہے، اب باقی کیا رہ گیا ہے کہ میں سجدے کروں جا کے؟ اب دوستان گرامی، ہوشیار، خبردار، توجہ ادھر ہو، ذہن ادھر ہو، تمام کی تمام توجہات میری طرف آپ کی مرکوز ہوں۔ منافق بات تو کر گیا، پر صبح قیامت تک اپنی پہچان چھوڑ گیا۔ صحابہ نے کہا نبی کے دربار میں چل، کیوں جا؟ تاکہ نبی تیری سفارش کرے، سبحان اللہ، تاکہ نبی تجھے رب سے بخشوائے۔ اچھا، تو صحابہ نے یہ تو نہیں کہا تھا جا نبی کو سجدہ کر؟ صحابہ نے کیا کہا تھا؟ نبی کے دربار میں جا، نبی تیری رب کے دربار میں سفارش کرے گا، وسیلہ بنے گا نبی۔ یار ذوق اظہار بھرپور ہو یار، پورا سبحان اللہ۔ نبی وسیلہ بنے گا تیرے لیے، چل نبی کے دربار میں، چل رسول کے دربار میں، نبی تیرے لیے رب سے بخشش مانگے گا۔ اچھا، صحابہ نے کیا کہا؟ نبی کے دربار میں آ تاکہ وہ وسیلہ لگ جائیں، تیری بخشش ہو جائے۔ اچھا، اس نے آگے کیا کہا؟ تم نے مجھے کہا میں کلمہ پڑھوں تو پڑھ لیا، تم نے مجھے کہا زکات دوں تو زکات دے دی، تم نے مجھے کہا نماز پڑھو تو نماز پڑھ لی۔ فما بقی الا ان اسجد لمحمد۔ اب مجھے کہہ رہے ہو میں دربار پہ جاؤں، میں اب سجدے کروں جا کے؟ یار اس بیوقوف سے کوئی پوچھے کہ سجدے کا تو نام ہی نہیں لیا تھا صحابہ نے۔
سجدے کی تو بات ہی نہیں کی تھی صحابہ نے. انہوں نے تو سجدہ سبحان اللہ اکبر صحابی ہو کر نبی کے آگے سجدے کا کیسے حکم دے سکتے ہیں؟ انہوں نے تو اتنا کہا تھا دربار محمد میں آ، انہیں وسیلہ بناؤ، انہیں رب کے دربار میں سفارشی بناؤ، وہ تیرے لیے بخشش مانگے. یہ کہنے لگا میں دربار میں جا کے سجدے نہیں کرتا. اب صبح قیامت تک کے لیے ہوشیار سمجھو، صبح قیامت تک کے لیے منافقوں کی پہچان پتہ چل گئی. انہیں جب بھی کہو گے چلو دربار میں بخشش مانگنے، چلو دربار پہ، چلو دربار پہ، تو یہ آگے سے کہیں گے کیا؟ ہم سجدے نہیں کرتے، ہم سجدے نہیں کرتے. بابا گل سمجھ نہیں آئی؟ آ گئی ہے تو پھر مجھے آپ کے چہروں سے اس کا رسپانس تو ملنا چاہیے نا، آپ کے ذوق سے ذرا پتہ تو چلنا چاہیے. یعنی منافقوں کی پہچان پتہ چل گئی. انہیں جب بھی دربار پہ بلاؤ گے نہیں آئیں گے، انہیں کلمہ پڑھاؤ گے پڑھ لیں گے، زکات کہو گے دے دیں گے، نماز کہو گے پڑھ لیں گے، پر دربار میں بلاؤ گے یار جڑے کھلوتے ہو جڑے سجے کھبے سونے ہیں. مجھے پتا ہے کہ علماء کے اسٹیج پہ بولنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہاں سے رسپانس بہت کم ملتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ذرا توجہ سے ذہن کو حاضر رکھیں. جو عوام میں سے جو لوگ ہیں ذرا آپ غور سے ذرا جملہ اگر آپ تک پہنچا ہے. منافق کی پہچان اسے کہو گے دربار پہ آ. پھر میں جملہ بولتا ہوں پکی پچاؤ سناوانا. جب اسے کہو چل کلمہ پڑھ لے گا دیر نہیں لگائے گا، چل نماز پڑھ دوڑ کے پڑھ لے گا دیر نہیں لگائے گا، زکات دے دے زکات دے دے گا دیر نہیں لگائے گا. لیکن جب کہو کہ چل دربار پر آگے سے بہانہ ڈالے گا، آگے سے بہانہ ڈالے گا، اپنے چہرے کو بدلے گا، اپنے چہرے کو پھیرے گا اور کہے گا میں سجدے نہیں کرتا، میں سجدے نہیں کرتا. اور میرے دوستوں اب صبح قیامت تک اگر منافق پہچان نہ ہو تو بس اسے اتنا کہہ دیا کرو چلو حضرت دربار چلیے. جی اگر وہ ٹر پے تے سمجھو، جی اگر وہ اگوں آ کے میں سجدے نہیں کرتا، میں سجدے نہیں کرتا تے تسی رولا نہیں پانا. اوے اج دے بابا جی دے دربار دے باہر دا اے جلسہ، اس جلسے دی یہ تقریر فقیر دی یاد کر لینی ہے تے نمیاں گلاں نہیں کرنیاں، ہتھا پائی نہیں کرنی، مکہ مکہ نہیں کرنا، بس چپ ہو کے ہنس کے آنکھ چھڈنا ہے. اچھا لگتا ہے تسی اوئیو. میں کہہ رہا ہوں تسی 50 کیمرے لا کے میری تقریر ریکارڈ کرو. جی میں ایک لفظ کسی دا نہ چاہواں تو میں مجرم، تے جی میں قرآن و سنت پڑھاں تو پھر کسی نو پریشانی ہوئے تو تسی آکھنا کچھ نہیں، صرف اتنا آکھنا ہے نہیں یار. جی یہ کون ہے؟ پیار سے یہاں سے پتا چلا کہ منافق نماز سے نہیں بھاگے گا، منافق کلمے سے نہیں بھاگے گا، منافق زکات سے نہیں بھاگے گا، منافق بھاگے گا تو دربار سے بھاگے گا. کس سے بھاگے گا؟ اسی کو میری اللہ کا قرآن دوسری جگہ بیان کرتا ہے، میرا خالق میرا مالک اعلان کرتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى الرَّسُولِ رأيت المنافقين يصدون عنك
سدودا. اور جب انہیں کہا جائے آؤ اللہ کے قرآن کی طرف اور رسول کی طرف، تو میرے حبیب تو منافقوں کو دیکھے گا، قرآن کی طرف آ جائیں گے. رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. ان کی ٹوٹل کوشش یہ ہوگی کہ تیرے دربار میں کوئی نہ آئے. یصدون وهم مستکبرون. یہ تکبر کرتے ہوئے تیرے راستے سے روکتے ہیں لوگوں کو. پتا چلا منافق وہ ہے کہ جو ہر وقت دربار سے روکے، اور نبی کا عاشق وہ ہے جو یہ کہے چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے. پیار سے آواز ہے چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. جڑا تہاڈا ذوق ہے دے تے تے زور کے ذرا جیاں آسیاں آسیاں رقم ہی نہیں چاہنیاں چاہیے. خدا دے بندیوں کو گل ہے، میں اتنے پیار نہ زور لا کے بول رہے ہیں تو تسی نہ آہستہ. چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں. پیار سے آواز آئے مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں مصطفیٰ غلاموں کی وہ قسمتیں بدلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی. نبی کے غلاموں کا یہ عقیدہ ہے، ہمیشہ رہے گا کہ جو کچھ دیتا ہے اللہ. بولو یار اونچا بولو. جو کچھ دیتا ہے اللہ، لیکن جسے بھی کمال ملتا میرا بھی کیسے ملتا ہے. دیتا کون ہے یار؟ جو کا اظہار کرنے اور دیتا کون ہے؟ لیکن ملتا کس کے صدقے سے؟